بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہماری گفتگو جاری تھی، ہم نے ذکر کر چکے تھے کہ اسلام کے جو پہلے شہید حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر جو تھے، اسلام کی اس راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس خاندان میں تین ہی لوگ تھے، دو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ان کے بیٹے تھے عمار ابن یاسر۔ وقتی طور پہ مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا، جب ان دو کی شہادت ہوتی ہے تو وقتی طور پہ ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وقت فوقتاً جا کے ان کو تنگ کرتے رہتے اور اذیتیں پہنچاتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ تو اس قدر اذیت پہنچائی اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں اور لات اور عزا کی تعریف کریں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، یہ مطالبہ وہ کرتے رہتے تھے بار بار، لیکن وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان کو تکلیف دی کہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور وہ کچھ کہہ اٹھے جو وہ سننا چاہتے تھے، اور وہ ان کو جب ان کی منشا کے مطابق عمار ابن یاسر نے کہہ دیا تو وہ لوگ ان کو چھوڑ کے، نیم مردہ سی حالت تھی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ تھوڑا سا سنبھلنے کے قابل ہوئے عمار، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ آنسوؤں کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمار کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت عمار نے سارا واقعہ جو تھا جیسے ہوا وہ سنا دیا اور بتا دیا کہ میں نے ان کے حسب منشا جو الفاظ تھے وہ بھی ادا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار آپ اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ عمار نے کہا کہ میں دل کی جو گہرائی ہے وہ مجھے بالکل مصمم یقین کے ساتھ میرا یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا جو پیغام ہے وہ حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ آپ حق کی گواہی دے رہے ہیں، تو آئندہ بھی جب کبھی وہ آپ کو اس طرح کوئی پریشان کرتے ہیں تو آپ ان کے حسب منشا الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہی شاید علماء نے یہ قانون ڈرائیو کیا ہے کہ جب کبھی آپ کی جان پر بن جائے تو آپ کلمہ کفر جو ہے وہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے دل میں حق ویسے ہی واضح ہو۔ تو یہ جو مشکل دور تھا، اس میں سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے سکتے تھے، ان کے لیے آخرت میں انعامات کی وہ نوید سنایا کرتے تھے، کیونکہ عملاً جس ماحول میں وہ آپ رہ رہے تھے وہ تکلیف و ابتلا کا دور تھا، اور آپ کچھ عملاً ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح اور لوگ بھی آ کے یہ شکایت کرتے ہیں، جیسے آپ کو حضرت حباب
بنارت رضی اللہ عنہ ہو کے بارے میں بھی واقعہ سنایا تھا. وہ بھی شکایت کیا کرتے تھے کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ اس رستے میں جو اولین لوگ تھے مسلمان جو تھے، یعنی شاید پرانے جو تھے عیسائیت حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان کے کوئی واقعات سنا رہے تھے کہ ان کو جو لوگ حق میں ہوتے تھے ان کو جو تھے مخالفین، وہ آرے سے 2 حصے کر دیا کرتے تھے، گڑے میں کھود کے دبا کے، تو ان کو سنگینوں سے نوچا کرتے تھے ان کے گوشت کو، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرا کرتے. اس طرح کے واقعات سناتے تھے. اس زمانے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد احرام میں جس کو حرم میں وہ خانہ کعبہ میں جب آپ عبادت فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر غلاظت پھینک دی جاتی تھی، آپ کے گھر کے سامنے تکلیف دہ چیزیں رکھ دی جاتی تھی. مطلب یہ ساری چیزیں یہ تھیں. آپ نے اپنے احباب کو، صحابہ کو بڑے واضح کہہ دیا تھا الفاظ میں کہ ہم بہت جلدی آپ کے لیے کوئی ریلیف کا انتظام نہیں کر سکتے، اور ہمارا یہ ضرور ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اللہ کے فضل سے ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. مطلب امن کا دور آئے گا اور جہاں پر آپ سب محفوظ ہوں گے، وہ وقت آ جائے گا. لیکن اگر آپ فوری طور پہ کہیں مجھے، تو میں آپ کے لیے فی الحال کچھ بھی ایسا مطلب نہیں کر سکتا. آپ کو صبر و استقامت سے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور یہی صبر اور استقامت ہی اس تحریک کو کامران کر سکتی ہے. تو یہ اجازت آپ نے ان لوگوں کو دی جو تکلیف کو کی حد پہ جا کے بھی اس کو جب برداشت نہ کر پائیں تو وہ ایسے جملے یا الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں جو ایمان کے تو منافی ہوں، لیکن دل میں ایمان راسخ ہو. وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے، یہ آپ نے ان لوگوں کو صلاح دی یا ہدایت کی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور ارادے کو بخوبی جانتے ہیں. تو کفار بھی جو تھے مشرکین، وہ بھی اس بات سے اب بڑے ہو گئے ہوئے تھے کہ 2-4 مطلب یہ جو ہم تکلیفیں دے دے کے کرتے تھے، اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑ رہا اس پیغام کو. تو انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور رستہ یا کوئی تصفیے کا کوئی رستہ نکالا جائے. تو اس تصفیے کے لیے ہم وہ کیا پیشکش تھی وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو اس کو ہم اپنے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو امید ہے آپ نے عمار ابن یاسر کی بات، ان کے جو واقعے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ولاگ ایسا ہے کہ اس کو دوسروں کا شیئر کیا تو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور جتنا شیئر کریں گے آپ کے اور دوست بھی اس کو جان پائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر ہمارے اس نوجوان تک پہنچے جو اسکولوں کالجز میں پڑھتے، اور ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سیرت کو، ان کی حیات طیبہ کو، انہیں جس طرح زندگی گزاری ہے وہ ہم سب کے گھروں میں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق گزارنے کا مطلب موقع مل سکے. ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم
گزار سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، یہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔